حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سر راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا۔ عزیز دوستو، عرب شریف کے اندر بے شمار مسائل تھے، بت پرستی، عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر عورتوں پر ظلم ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ڈھیروں مسائل تھے، اور صدیاں بیت گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی، زمین و آسمان کا رابطہ نہیں ہوا، بے شمار مسائل تھے جن پر فوری اصلاح کی ضرورت تھی۔ لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، جو صدیوں بعد زمین کا آسمان کا آپس میں پہلا رابطہ ہوا ہے، وہ نہ تو بظاہر عقیدہ توحید پر ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بات کرتی ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی یہ کہتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ پڑھو گے نا اللہ کے نام سے، کتاب و سنت کو پڑھو گے تو عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہو جائے گا، عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو سٹیج پہ دوست بیٹھے انہیں موبائل نہیں چلانا چاہیے، ان کے لیے تو بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ توجہ تقسیم ہوتی ہے نا، سامنے والے تو آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے، آپ مہربانی فرمائے صرف سنیں۔ نیچے چلے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ بھائیوں، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کی بات کرتی ہے۔ تعلیم اتنی بڑی روشنی ہے جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کی وجہ سے موذی بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گئے، چھپکلیاں بھی آ گئیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان سب کو مارنا چاہیں گے تو نہیں مار سکیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ ان سارے موذی جانوروں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ کے لائٹ جلاتے ہی بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔
تو یاد رکھیے کہ اندھیرا کفر کا ہو، شرک کا ہو، ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اس کا علاج کیا ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دو۔ علم کی روشنی آپ کو پتہ ہے جو جاہل پیر ہوتا ہے نا، وہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، الا ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ جو جاہل تھے وہ کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ بچے پڑھ گئے تو مجھے پیر کون مانے گا، میرا تو سودا ہی جہالت کی وجہ سے بکتا ہے، اگر یہ پڑھ گئے تو پھر مجھے تھوڑی مانے گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ علم کی روشنی، کتاب و سنت کا علم، یہ آپ کو باطنی طور پر توانا کرتا ہے۔ یہ دور آیا ہے لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قائل کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی گھر کے اندر گھر بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ ساری آسانیوں کے باوجود اس گھر میں اذیت ہوتی۔ اب اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تو باقاعدہ سیشن ہونے لگے ہیں، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری تعلیمات چھوڑیں، قرآن و سنت سے فیض لیں، آپ کا سینہ روشن کر دے گا۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید کا، صرف ایک، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ صرف ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا، آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بڑی باتیں یہاں، بڑے خوبصورت پہلو علماء تفسیر نے چھیڑے ہیں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ دیکھیں کتاب و سنت کے علم کی روشنی کا کیا حال ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جسم کو موسم کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ آپ یعنی سخت گرمیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر پہ کپڑا لے لو تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکو۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچاتے ہیں۔ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسم پر دھبے ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو سارے چھپ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے بندہ اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یہ لباس پہنا ہے، اس میں آپ کتنے سجے، کتنے پیارے لگ رہے۔ دین نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، مرد بیوی کی وجہ سے سجے گا، عورت خامند کی وجہ سے زینت پائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کے جو ارشادات ہیں، وہ تازہ دم کریں گے۔ جب تک امت قرآن مجید سے رہنمائی لے گی، جب تک امت قرآن مجید کی طرف رغبت کرے گی، حدیث پاک کی طرف توجہ کرے گی، یہ آسان زندگی گزارے گی۔ لیکن ہم نا برکت کے لیے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، نئی دکان شروع کرتے ہیں لوگ، تلاوت کراتے ہیں نا وہاں، کس لیے؟ تلاوت تو اس لیے کرانی چاہیے تھی کہ میں دکان اس طرح چلاؤں گا جس طرح قرآن بتاتا ہے، میں اس طرح تجارت کروں گا جو احکامات، اس لیے کرانی چاہیے تھی نا۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے دکان پہ،
اور اگر کام سارے وہ ہوں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مخالف ہے تو برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے؟ آپ تجارت اس طرح کریں جو تعلیم قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ صرف برکت دیکھیں جی میں نے نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھا لو، کس لیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مکان اسی طرح بنایا نا حلال پیسوں کا جو قرآن بتاتا ہے، آپ اس میں زندگی اسی طرح گزاریں گے جو قرآن تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن مجید گھر بتانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دوزخ میں لے جائے، تم نے خود بھی بچنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ گھر اس طرح چلاؤ جو دین کہتا ہے، اپنے گھر کے اندر نظام وہ نافذ کرو جو قرآن و حدیث کا نظام ہے، جو قرآن و سنت کا پیغام ہے، لیکن لوگ تلاوت کرائیں گے گھر میں برکت کے لیے۔ قرآن کے مطابق گھر چلانے کی کوشش ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن و سنت کا جو حکم انہیں ملتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بڑی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ جی، تلاوت ہو جائے پہلے، اللہ خیر کرے، سیاسی جلسوں میں بھی پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے ان سے پوچھ کہ تلاوت اور ترجمے کی حد، اور پتہ نہیں کس بیماری کا نام ہے جمہوریت، اور کس خاص افہیم کا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے جمہوریت، نہ کسی جماعت میں ہے نہ کسی جگہ ہے، اور پتہ نہیں اسلام تو کسی جمہوریت کا قائل نہیں، اسلام تو خلافت کا قائل ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں، قانون تو اللہ رسول نے بنا دیے، آپ نائب بن کے ان کا نفاذ کرے، بات ختم ہو گئی۔ اور لوگ اپنا اپنا چورن بیچتے ہیں، اور قوم کو وہ جس زمانے میں غالباً 97 میں یا 99 میں ایک حکومت بدلی تھی، تو میں صبح صبح ایک جگہ پہ اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک بابا جی ناشتہ بیچا کرتے تھے، میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے رات کی حکومت بدل گئی؟ کہنا پتر جیڑا مرضی آوے میں تے مزدوری کر کے روٹی کھانی، سانوں تے حکومتاں نہ کدے کو فائدہ نظر، محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتا یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ آپ تلاوتیں تو کرا رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی، دیگر جگہوں بھی، یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق چلا رہے ہیں نظم کو۔ قرآن مجید حدیث پاک یہ عمل کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 3 گھنٹے کی۔ کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 2 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 1.5 گھنٹے کی۔ اب آپ ساری تقریر چھوڑیں، 5 منٹ اس جو تقریر ہے اس میں سے 5 منٹ والی تقریر پہ عمل کریں، جو بتایا گیا اس میں سے 5۔ میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا تو گفتگو میں نے کی، میں آ گیا، اگلے سال وہ دوست پھر آگے کہنے لگے پچھلے سال آپ نے 25 منٹ تقریر کی تھی، ایت کی لمبی کیجئے گا۔ میں نے کہا 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا؟ اگر تو 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا تو چلو اس دفعہ 40 منٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے قرآن و حدیث کو بھی معاذ اللہ کانوں کے ذائقے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا بات کی، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، وہ عمل کم کرنا۔ صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو لیا تو وہ سمجھتے تھے یہی تعلیمات نجات ہے، جو حکم آیا عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین